ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ریبا کی بات سنی اور وہ ڈفرینٹ سروس کا بھی ذکر کر رہی تھی, اسٹیٹسٹکس کا. کیا پاکستانی سوسائٹی میں ایک جنرل ڈینائبلٹی ہے اور ہم سیکس کے ورڈ کو ٹیبو سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو سیکس, پورنوگرافی, ریپروڈکٹیو ہیلتھ از سپوز ٹو بی سم تھنگ بیڈ, سم تھنگ وچ از ناٹ بی ڈسکسڈ. اس میں ایشو یہ ہے کہ سنس اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایوری اسپیکٹ آف لائف شوڈ بی اکارڈنگ ٹو اسلام. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو ایک انسان کی آزادی ہے یا ایک جسے کہتے ہیں نا ایکسپریشن آف نیڈز ہے, اس کو ہم امپورٹنس دینا بھول جاتے ہیں. بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو کہ انڈیویجول کی نیڈز ہے, جو کہ ایک سوسائٹی کے لیول پہ یا ایک جسے کہتے ہیں شرعی طور پہ نہیں ایکسپریس کی جانی چاہیے, اس کے علاوہ ہر چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں. جس میں کہ سب سے بڑی جو پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہیں کہ کہتے ہیں جو بچوں کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جیسے ٹین ایجرز ہیں یا جو ایڈلٹس ہیں جو کہ مڈل ایج بھی ہو سکتے ہیں, ان کی جو ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں یا ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے, اس کے بارے میں کہیں بھی بات نہیں کرتے. دس از ناٹ جسٹ. ہم لوگ چائلڈ سیکشول ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے اسکولز میں انٹروڈیوس نہیں کروائی ہم نے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسکلی گیپ ہے. اگر آپ ویسٹرن لیول آف ایجوکیشن سے دیکھیں تو شاید اگر آپ یہ انٹروڈیوس کرائیں تو پیرنٹس کو بھی اس میں جو ہے اعتراض ہو. کہ اگر یہ ہم انٹروڈیوس کروائیں تو معاشرے میں جو نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں, جیسے کہ میں اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ ریپ کیسز پاکستان میں عورت فاؤنڈیشن کی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 2008 کے مقابلے میں 2009 میں زیادہ ہوئے. چائلڈ سیکشول ابیوز کے کیسز 2008 کے مقابلے میں 2009 میں زیادہ ہوئے. نہیں, میں نہیں سمجھتی یہ پورے ویسٹ میں یہ سب پڑھایا جاتا ہے اسکولز میں, لیکن اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا وہاں ریپ نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہاں چائلڈ سیکشول ابیوز نہیں ہوتی؟ لہٰذا آئی ڈونٹ تھنک, اور ہمارا معاشرہ شاید اس کے لیے ایک تو شاید ابھی تیار نہ ہو, اور ویسے بھی ایک گیپ ہے اس جو آپ ویسٹرن لیولز آف ایجوکیشن. کوئی ایسے سٹیپس حکومت کے تھنکنگ میں ہو, کوئی پلاننگ میں ہو, جن پہ کہ اس طرح کے ایشوز ہیں, مسائل ہیں, ان پہ ہم لوگ قابو پا سکیں, لوگوں کو آؤٹ لیٹس ڈفرینٹ دیے جائیں؟ دیکھیے, آؤٹ لیٹس کی جنرل کمی ہے ملک میں. انٹرٹینمنٹ کی جو ہے اتنے وہ آؤٹ لیٹس نہیں ہیں لوگوں کے لیے. آئی ڈو ایگری. اس کے علاوہ میں آپ کا سنیما کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک ان ایمپلائمنٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے یوتھ میں, اور پھر ایک جنرل حالات ہمارے ملک کے ایسے ہیں. وی فیس کانسٹنٹ ٹیررزم. ہم پچھلے ایک دہائی سے ہم تقریباً فیس کرتے آ رہے ہیں. جب ٹی وی لگاتے ہیں ہم صرف بم دھماکے یا ٹرموائل. ایز اے سائیکالوجسٹ ڈو یو تھنک کہ رننگ اوے فرام ٹیررزم زیادہ سے زیادہ لوگ اب یہ سیکس کی تلاش کر رہے ہیں گوگل پہ؟ بیکاز دیٹس دا ایزیسٹ وے آف پلیجر سیکنگ. اور اس کا جو ایک جیسے انہوں نے کہا کہ جو فرسٹریشن بڑھی ہے لوگوں کے اندر, اکنامک فرسٹریشن ہے, پرسنل فرسٹریشن ہے, جابس نہیں لوگوں کے پاس, تو دس از دا ایزیسٹ وے بیکاز اٹس جسٹ اے کلک اوے. یوزلی جو یہ ہوتے ہیں کیفیز ہوتے ہیں, یہاں پہ دے پے اراؤنڈ 100 to 150 روپیز فار این آور آف انٹرنیٹ. تو اس میں یہ ہے کہ اٹس دا ایزیسٹ فارم آف پلیجر سیکنگ فار اویلیبل فار پیپل ایٹ دا مومنٹ, پبلک ایٹ لارج بیسکلی. ریبا, آپ کے خیال میں انٹرنیٹ مانیٹرنگ پہ کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے, کوئی قوانین ہونے چاہیے, اور حکومت کو اس پہ کس حد تک جانا چاہیے؟ انٹرنیٹ لیجسلیشن کی جہاں تک بات آتی ہے, دیر از سم تھنگ آن بگ ڈرافٹ اس کا کیا گیا ہے تیار, بٹ سینسرشپ کی جہاں تک بات آتی ہے, میرا زیادہ خیال ہے کہ دیکھیں اگر سینسرشپ ہوتی اس وقت, کیا ہم یہ سارے کچھ ویریفائی کر پاتے ہیں آن لائن جا کے؟ ہم تو فاکس نیوز کی نیوز کو یقین سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی جو بھی انہوں نے ویوز اس میں پیش کیے ہیں, ہم تو یہی سچ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. سو آئی ڈیفینیٹلی تھنک سینسرشپ اگر کسی فارم میں اگر انٹرنیٹ سینسرشپ کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو خود اپنی آپ کو سینسر اپنی خود ویلیوز بنانی چاہیے. ناٹ دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر in what people are accessing online or not accessing online. یہ ابھی تک ہمارے اس پہ پی ٹی اے نے جتنی دفعہ بھی سٹیپس لیے ہیں, اور فیس بک کے جیسے بھی ریبا ہم نے دیکھا کہ اس کو ایکسکیوز بناتے ہوئے بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی بلاک کر دی جاتی ہیں جو کہ شاید حکومت کے کرٹیکل ہو. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر حکومت اس طرح کے سٹیپس لے, اور پی ٹی اے نے جو یہ سٹیپس لیے تھے فیس بک پہ, وہ صحیح تھے؟ فیس بک پہ سٹیپس جو بھی لیے گئے تھے, پی ٹی اے سے جب ہم نے ہماری بات چیت ہوئی تھی اسپائڈر کے حوالے سے, انہوں نے پی ٹی اے سے جو بات ہوئی تھی اور جو لائرز کی جو موومنٹ تھی, انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم نے یہ جو سٹیپ لیا تھا یہ صرف فیس بک کے حد تک تھا, لائرز کا یہ کہنا تھا. پی ٹی اے آن دا ادر ہینڈ, ابھی بھی آپ کیونکہ اسپائڈر میگزین کو ایڈٹ کرتی ہیں, تو جو موبائل ٹیلی فون کمپنیز ہیں جو انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, اس پہ شاید بہت سے لوگوں کو ایکسیس نہیں مل رہا. کیا یہ بات صحیح ہے؟
بلیک بیری کے حوالے سے کافی کمپلینٹس آ رہی ہیں اس سلسلے میں کہ ان کی انٹرنیٹ کی جو ایکسیس ہے وہ کافی افیکٹ ہوئی ہے. ریحا آپ مجھے یہ بتائیں قائد اعظم یونیورسٹی اور ہماری ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے یا کہ صرف ہمیں ایسی چیزیں گوگل سے ہی پتہ لگیں یا جب انٹرنیشنل میڈیا ایسے ایشوز کو اٹھائے تو تب ہمیں یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں؟ بہت مشکل سے اس طرح کے ایریاز پہ ریسرچ ہوتی ہے بیکاز وہ سینسر سے ہی نہیں گزرتی, کیونکہ اسٹوڈنٹس اگر کرنے بھی چاہتے ہیں تو پھر جو معاشرے میں پریڈومیننٹ جو آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ہوتے ہیں اس پہ کیوں ریسرچ کرنی, کوئی ایسا ٹاپک لو جو کہ پرو سوشل بیہیویئر ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو کہ آپ آگے جا کے جس کے اوپر آرام سے بات کر سکیں. مطلب ایک امبیرسمنٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ان ایریاز پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ یا تو اپنی کسی پرسنل کوئی موٹیویشن ہوتی ہے یا وہ اتنے زور آور ہوتے ہیں کہ وہ ریسرچ کر لیں تو وہ کر جاتے ہیں, ورنہ ایٹ لارج اسٹوڈنٹس جو ہیں اور سپروائزرز اور ریسرچرز جو ہیں شائع ہوئے کرتے ہیں اس طرح کے ایریاز میں. البتہ کیا ہماری پارلیمنٹ میں بھی اس طرح کی جھجک ہے یا اس طرح کے ٹرینڈز ہے کہ ان ایشوز پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ؟ دیکھیے فلور آف دا پارلیمنٹ دیر آر لارجر نیشنل ایشوز, لیکن آپ نے دیکھا کہ جہاں یہ تو معاشرے کو ایسی چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں, معاشرے کو کر رہی ہیں, دین دیر ادر ہماری کمیٹیز ہیں, ہم اس میں آتے ہیں, ریپ کیسز ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں اٹھتے ہیں, خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ میں اٹھتی ہیں اب, لیکن ایز سچ دا پارلیمنٹ از اے فلور ویئر مچ بگر ایشوز ٹیک ڈومیننس, وہ زیادہ سامنے آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے جو ہمارے اس ماحول میں نیشنل لیول ایشوز ہیں. لیکن جہاں زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں وہ ضرور خاص طور پر خواتین ممبرز آف پارلیمنٹ اس کو اٹھاتی ہیں اور بڑے وسیفرسلی اٹھاتی ہیں, لہٰذا اس حد تک آئی تھنک کہ پارلیمنٹ سیٹسفائی کرتی ہے کہ کسی کے ساتھ, اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ایک بڑے فورم پہ سے تمام لوگوں کے لیے وہ ایک میسج چلا جاتا ہے اس قسم کے کرمنل ایلیمنٹس کے لیے, اور وہ ان کو پھر گراسپ کرنا اور وہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ زیادہ ویجیلنٹ ہو جاتے ہیں. لہٰذا یس پچھلی دہائیوں کی بنسبت اب جو ہے اس قسم کے کیسز فوراً میڈیا بھی پک کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ بھی اس کو جو ہے. البتہ آپ نے بات کی کہ شاید یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, پاکستان آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں اس وجہ سے ہیڈ لائن بنا ہوا ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتی دس از ٹوٹلی نان ایشو. انٹرنیشنل میڈیا کو اگر گوگل ایک سرچ انجن کی اس پہ پاکستان کو بدنام کریں تو this is I think ridiculous. پاکستان کو بدنام کریں تو should the parliament condemn it then? Well yes, if the parliament was in session تو ہم اٹھ کے ضرور کنڈیم کرتے کہ اس میں کچھ میں نے ڈیٹیلز نہیں دیکھی کہ یہ کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, صرف کسی نے لکھ دیا چھاپ دیا تو وہ مطلب اس کو آپ اس طرح مصدق لیتے ہیں اطلاع, جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا. ایک سرچ انجن لکھ رہا ہے تو لکھنے دیں, مطلب, اور انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے انٹرنیشنل میڈیا کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ جو انہوں نے وعدے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے ساتھ کیے تھے اور جو ہم اپنے آپ کو جھونک رہے ہیں اس ٹیررزم میں, اس کے نتیجے میں جو اکنامک لاس ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کی بات کریں تو معاشرے کی. البتہ اس پہ بات کریں ریبا, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال, جو ہمارا سائبر کرائم ایکٹ ہے اس میں پورنوگرافی کے خلاف کچھ ایسے قوانین موجود ہیں یا وہاں پہ بھی لیپسز ہیں؟ I don't recall any right now. I'll skip this question. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ناظرین, آپ نے رپورٹر کی تحقیق, عوام کی رائے اور ماہرین کا تجزیہ سنا. پاکستان آخر کسی چیز میں تو ہیڈ لائنز میں آیا ہے اور پہلے نمبر پہ ایٹ لیسٹ گوگل کے سرچ انجن نے اسے رینک کیا ہے. یہ اچھی چیز ہے یا بری, اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس پروگرام کے بارے میں آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ای میل کے ذریعے reporter@dawnnews.tv پر, یا آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ڈان ٹی وی رپورٹر آن فیس بک, ٹویٹر اینڈ اسکائپ. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے پیر کے روز اسی وقت. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.